السلام علیکم دوستو، ایک اور پراسرار سی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ کہانی کو دیکھیے، لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ تیز بارش کی وجہ سے میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ مجھے کل اپنے آبائی گاؤں پہنچنا تھا کیونکہ میری شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ بس اسٹیشن پر پہنچنے میں مجھے 1 گھنٹہ لگا، لیکن تب تک بارش رک چکی تھی۔ اب رات کے تقریباً 2 بجے میں اپنے گاؤں پہنچا اور یہاں سے میرا اپنا آبائی گاؤں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سوچئے، گاؤں پہنچ کر اور مزید اندر جانا اور رات کے اس پہر جب ہر طرف سناٹا ہو، کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل تو پریشان تھا، لیکن پھر بھی مجھے گھر تو پہنچنا ہی تھا، اور رات کے اس پہر کوئی سواری ملنا تو ناممکن تھا۔ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، درختوں کے پتوں سے ابھی بھی بارش کی بوندیں گر رہی تھی، جیسے بارش ابھی ختم ہوئی ہو۔ بس اسٹیشن پر اترنے کے بعد میں اسٹیشن سے اس امید پر باہر نکلا کہ شاید کوئی گاؤں جانے والی سواری ہی مل جائے، مگر وہاں ہوا کی سرسراہٹ اور درختوں سے پانی کی بوندیں گرنے کی آواز کے سوا کوئی بھی آواز نہیں تھی۔ عام طور پر میں ڈرپوک نہیں ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی رات میں سفر کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ کئی سالوں کے بعد میں اپنے گاؤں آیا تھا۔ اب میں اسٹیشن سے بہت دور نکل آنے کے بعد تھک ہار کر ایک بند ہوٹل کے باہر رکھی چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد بارش پھر سے شروع ہو گئی اور چارپائی کھلے آسمان پر پڑی تھی، جس کے باعث مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا اور بارش سے بچنے کے لیے کوئی چھت تلاش کرنی پڑی۔ لیکن جہاں پر میں تھا وہاں پر نہ کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی چھت۔ مجھے سامنے ہی ایک گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کا بورڈ نظر آیا۔ میں نے سوچا، کچھ دیر پناہ کے لیے میں اس اسکول کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، کم از کم کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر بارش سے بچ تو سکتا ہوں۔ میں دیوار پھلانگ کر اسکول کے برآمدے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بارش پھر سے تیز ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اوپر سے کوئی سمندر کو بالٹی میں ڈال کر پانی کو اچھال رہا ہو، اور تیز ہوا پانی کے اس قدر شور کے باوجود اور تیز ہوا کے جھونکے میرے منہ پر تھپڑ مار رہے تھے۔ پانی کے اس قدر شور کے باوجود مجھے نیند آنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ٹھنڈ کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی، اور اپنی اس حالت کو دیکھ کر مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہونے لگی، کیونکہ شادی ہی کی وجہ سے میں گاؤں آیا تھا۔ کاش کہ میں نہ آتا اور اس مصیبت میں نہ پھنستا۔ بہرحال رات تو گزارنی ہی تھی۔ ٹھنڈ اور تھکن سے میں چور ہو کر لیٹ گیا تھا اور اپنی ہی نیند کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہ جانے کب بارش کی شدت کم ہوئی اور ٹھنڈک میں میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک ہی مجھے پائل کی آواز میرے کانوں میں بہت ہی قریب سے آنے لگی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود کوئی بھی نظر نہ آیا تو وہم سمجھ کر پھر سے لیٹ گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر سے وہی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اسی آواز کو غور سے سننے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ کس سمت سے آواز آ رہی ہے، جبکہ کوئی بھی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ ابھی میں اسی غور و فکر میں تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک کمرہ، جس کے اوپر 9ویں کلاس کا بورڈ لگا ہوا تھا، اس کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پائل کی چھن چھن کی آواز میرے بہت ہی قریب آتی مجھے سنائی دی۔ میں یہ سن کر جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ پیچھے کی سمت لے جانے لگا، لیکن جیسے کسی نے مجھے جکڑ لیا ہو اور میں وہاں سے ہل بھی نہیں پایا۔ اچانک ہی کنگن پہنے ایک مرجھائے ہوئے ہاتھ سے کسی نے میرے چہرے کو اپنی طرف موڑ لیا۔ میں چونک کر اٹھا، دیکھا تو پیچھے دلہن کے لباس میں ایک عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ دہشت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے تو ہوش گم ہو گئے تھے۔ پیروں سے زمین کسی نے کھینچ لی تھی۔ جب نظر اس دلہن کے قدموں پر پڑی تو ایک دلکش چمکتی ہوئی پائل اس کی پنڈلیوں سے نیچے چھنک رہی تھی، لیکن اس کے پیر مڑے ہوئے تھے۔ سوچئے، میرے سامنے کوئی بلا تھی اور میں بس اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے پائل چھنکائی اور کہا، تم یہ پائل گھر لے جاؤ، یہ کسی اور کا نصیب ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پائل اتار کر مجھے دینا چاہی تو میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی اس بات پر میں چونک گیا۔ میں نے اسے کہا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں کون ہوں؟
کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کون ہوں؟ میں یہاں پر رہنے والی ایک جن زادی ہوں۔ جس رات میری شادی تھی اس رات کسی عامل نے اپنے جادو کے ذریعے مجھے قابو کر لیا اور بس تب سے یہاں پر قید ہوں۔ لیکن کیوں قابو کیا؟ کیونکہ جس سے میری شادی ہو رہی تھی وہ ایک انسان تھا۔ اسی کے گھر والوں نے ایک عامل سے رابطہ کر کے مجھے قید کروایا ہے۔ میں بدلہ بھی نہیں لے سکتی اور آج تک اسی حالت میں ہوں۔ دیکھ لو میں کس طرح تمہارے پاس آئی ہوں۔ مجھے پائل بہت پسند ہے لیکن میری شادی نہیں ہو سکی۔ کوئی بھی میرا پرسان حال نہیں، وہ لڑکا بھی اب میرے پاس نہیں۔ اس لیے میں تم سے کہتی ہوں یہ پائل لو اور جاؤ اپنے گھر، اپنی دلہن کو پہنا دینا۔ سب سے بڑی حیرت کی بات کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں، اور جو وہ پائل دے رہی تھی تو اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ کہیں وہ مجھے اور میری ہونے والی بیوی کو مارنا تو نہیں چاہتی؟ میں نے اسے کہا ہرگز نہیں، یہ پائل میں نہیں لے سکتا، تم اس کو لے لو، دیکھو تمہارا مقدر سنور جائے گا۔ ارے تم کون ہوتی ہو مقدر کو سنوارنے والی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ دیکھو میری بات سنو، یہ پائل تمہیں لینا پڑے گی ورنہ تمہاری اور تمہاری بیوی کی موت ہو جائے گی۔ اس کی یہ بات سن کر نہ جانے مجھے کیا ہوا، ایک جھٹکا لگا کہ میں زمین پر گر گیا۔ جب صبح اٹھا تو اسکول میں بچے آ رہے تھے۔ وہاں پر موجود ایک ٹیچر نے میرے پاس آ کر کہا، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور کون ہیں؟ دراصل رات میں یہاں آیا تھا بارش سے بچنے کے لیے، لیکن یہاں پر وہ عورت جو میرے پیچھے، یہ میں کہہ ہی رہا تھا کہ وہ ٹیچر کہنے لگی، دیکھیے یہ بچیوں کا اسکول ہے، آپ کی یہ باتیں سن کر یہ بچیاں ڈر جائیں گی جو آپ کے آس پاس کھڑی ہوئی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بلایا جائے اور آپ کو گھر بھیجا جائے۔ میں نے اس سے کہا میرا گھر قریب نہیں ہے، کافی فاصلے پر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، ہم سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ پھر میرے لیے سواری کا بندوبست کیا گیا اور میں تھکے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو میرے گھر والوں نے مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر گلے لگا لیا، بیٹا تم تو کل رات آنے والے تھے اور آج؟ بس کیا بتاؤں، میں ایک جگہ پھنس گیا تھا۔ کس جگہ؟ وہ اسکول ہے نا لڑکیوں والا۔ ہاں، وہاں پر رات گزارنے لگا تو ایک عورت مجھے ملی جو مجھے، یہ کہتے کہتے میں رک گیا کیونکہ میں جانتا تھا میرے گھر والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ میری اتنی سی بات پر تمام لوگ ہنسنے لگے۔ ارے عورت مل گئی رات کے اس پہر؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا تم ہاتھ منہ دھو لو اور پھر شادی کی تیاری بھی کرنی ہے۔ 2 دن شادی کی تیاریوں میں لگے اور پھر میری شادی ہو گئی۔ 2 ماہ گزرے ہوں گے۔ ایک دن اپنے گھر سے باہر میں کسی کام کے لیے نکلا تو دیکھا ایک چمکتی ہوئی پائل میرے گھر کی دہلیز پر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہیں دور پھینک دیا کیونکہ جس رات سے میں نے اس پائل کو دیکھا تھا مجھے پائل کی چھنکار سے اور پائل کی آواز سے اور پائل سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ اس بات کو میں بھول گیا۔ کئی دن گزر گئے، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ خوشیوں بھرے دن تھے، مجھے آس پاس کا کوئی ہوش بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا وہی پائل، بالکل اسی طرح کی پائل دہلیز پر پڑی ہے۔ میں پھر سے حیران ہوا، آخر یہ پائل میرے پیچھے کیوں پڑ چکی ہے؟ مجھے اتنی نفرت ہوئی کہ میں نے اسی وقت اسے اٹھا کر بہت دور پھینک دیا کہ اب یہ میرے سامنے آئی تو بس اس کو ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ مجھے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہو گیا۔ میری بیوی بہت خوش تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، آج پڑوس سے ایک خاتون آئی تھی اور بہت ہی خوبصورت ہے وہ، لیکن میرے پڑوس میں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ ارے آپ کی بھول ہوگی، آئی تھی بس کوئی، ہو سکتا ہے دور سے آئی ہو، لیکن یہ بتا رہی ہو کہ آپ کا پڑوس ہے۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں بول رہی تھی، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کا شوہر آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی تعریفیں سن رہی تھی۔ اور دیکھیے اس نے مجھے یہ تحفہ دیا۔ اسی وقت اس نے پائل میرے سامنے رکھی۔ یہ کہاں سے تمہارے پاس آئی؟ کچھ نہیں۔ ارے بھائی آپ سے کہا نا میں نے، وہ عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھے تحفے کے طور پر یہ پازیب تھی کیونکہ مجھے بہت ہی پسند ہے۔ لیکن تمہیں کیوں دی اس نے؟ ظاہر سی بات ہے، پہلی بار کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ میری بیوی حیرانگی سے مجھے یہ بات کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ پائل جب اس نے مجھے دی تو وہ کہہ رہی تھی پیار سے کہ دیکھو یہ پائل کبھی بھی خود سے جدا نہ کرنا ورنہ تمہارا گھر اجڑ جائے گا، یا تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی یا پھر تمہارا شوہر۔
تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ اب میں اسے کیا سوال کرتا، کیا پوچھتا؟ بارش، سردی اور اسکول کا وہ صحن، وہی منظر پھر دماغ میں روشن ہو گیا۔ وہ عورت نہیں، خبیث جن زادی تھی جس کا تحفہ میں وصول نہیں کر سکا تھا، لیکن وہ میری بیوی کو پائل کا تحفہ دے گئی تھی۔ اب مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا، کیونکہ اگر وہ وہاں پر قید تھی تو یہاں تک کیسے پہنچی؟ آخر اس کا مجھ سے کیا تعلق، کیا واسطہ؟ میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی، کیونکہ میری بیوی تھوڑا سا ڈرنے والی تھی۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو، ابھی میری مرضی نہیں ہے کہ تم پائل پہنو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ ایسا کرو، تم اس کو رکھ دو اور جب میں اجازت دوں تب اس کو پہن لینا۔ میری بیوی جانتی تھی میں کتنے غصے والا ہوں، اسی وجہ سے اس نے بحث نہیں کی اور پائل کو اٹھا کر کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے جب وہ لیٹ گئی، میں نے دیکھا کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے۔ میں اٹھا، دراز سے اس پائل کو نکالا اور خاموشی سے باہر جانے لگا۔ یہ ٹھیک 2 بجے کا وقت تھا، یعنی 2 بج رہے تھے۔ میں باہر نکلا اور ابھی میں اس پائل کو پھینکنا چاہتا ہی تھا کہ اسی وقت وہ جن زادی میرے سامنے آ گئی، اسی لباس میں، اسی طرح خونی آنکھیں۔ اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی کو میں نے تحفہ دیا ہے، اگر تم نے اس پائل کو پھینکا تو تمہاری بیوی مر جائے گی، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ میں نے کہا، تو ہماری زندگی میں بد نصیبی لے کر آئی ہے، تو نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو، اگر یہ تحفہ میں لے لیتا تو میری شادی کبھی نہیں ہونے دیتی۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں تمہاری عاشق بن گئی ہوں۔ عاشق؟ تو کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، پر اس نے تو کہیں اور شادی کر لی۔ اب وہ میرا نہیں ہے، میرا تو ہے۔ میں بھی کسی کا شوہر ہوں۔ ہاں، تو تبھی تو مارنا چاہتی ہوں تمہیں، تمہاری بیوی کو۔ تبھی تو کہا ہے کہ جس دن یہ پائل تم سے اور تمہاری بیوی سے جدا ہوگی، تم دونوں مر جاؤ گے۔ ایسا کچھ نہیں کر سکتی ہے تو۔ میں اسی وقت پائل کو پھینکنے لگا۔ مجھے ایسا لگا مضبوط ہاتھوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، جبکہ وہ مجھ سے دور تھی، لیکن بس آنکھوں کے اشارے سے مجھے ایسا کام کرنے سے روک رہی تھی۔ میرے منہ سے کلام الہی نہیں نکل رہا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اللہ کہا۔ جیسے ہی اللہ کہا، وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ آیت الکرسی پڑھتا ہوا میں پائل کو اپنے ساتھ لے آیا، کیونکہ مجھے فوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا۔ مجھے صبح عامل سے ملنا ضرور تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ جس عامل نے اسے قید کیا ہے، میں جا کر پہلے اس سے رابطہ کروں۔ بڑی مشکلوں سے مجھے اس کے اس عاشق کا پتہ مل گیا۔ وہ ہمارے قریب ہی رہتا تھا۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ میں اب تک شہر نہیں گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے ضد کر کے مجھے وہیں روک لیا تھا، اسی وجہ سے 6 ماہ کے لیے میں گاؤں میں ہی رک گیا، اور اس دوران مجھے یہ کام ضرور کرنا تھا، ورنہ وہ بلا نہ مجھے چھوڑتی نہ میری بیوی کو، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ جب پتہ مل گیا تو میں اس لڑکے سے ملا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اس عالم میں اس کی شادی کیوں کر دی گئی؟ میں نے اس کی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا، بیٹا، اس پر ایک جن زادی عاشق ہو گئی تھی، اس کو ہٹانے کے لیے اس کی شادی کرنا ضروری تھا۔ تو پھر آپ جانتے ہیں وہ جن زادی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اسکول میں آپ لوگوں نے اسے بھیجا، اس اسکول میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ بارش ہو رہی تھی اور رات کا وقت تھا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس کہہ رہی تھی، اب جب بھی شادی شدہ جوڑوں کو دیکھتی ہوں میں ان کو ختم کر دیتی ہوں۔ پہلے تحفے میں یہ پائل دیتی ہوں، اور جب وہ پائل ٹوٹ جاتی ہے یا کسی وجہ سے کھو جاتی ہے یا پھینک دی جاتی ہے تو پھر دلہا اور دلہن مر جاتے ہیں۔ میں ویسے ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی احتیاطاً میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اس عامل کا پتہ دیجیے۔ اس لڑکے کی ماں نے عامل کا پتہ دے دیا۔ میں وہاں پر پہنچا۔ انہوں نے کہا، آ گئے ہو تم؟ ہمیں خبر ہے کہ تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ تم نہیں جانتے، وہ بہت ہی ظالم ہے۔ میں نے اسے قید تو کر دیا ہے، لیکن اس نے میرے پورے گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ اب تک میں صرف اس لیے بچا ہوں کیونکہ میرے عمل مجھے بچا رہے ہیں، لیکن تم جس طرح اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، کوئی بعید نہیں کہ وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی اور تمہارے ساتھ ساتھ پورا خاندان لے ڈوبے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے آخر کون سا عمل کیا کہ وہ قید تو ہو گئی، لیکن اس کی طاقتیں ابھی بھی باقی ہیں۔ وہ کہنے لگے، عمل تو میں نے بہت ہی بڑا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ طاقتور جن زادی
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید رہتی، لیکن ایک غلطی میں نے کر دی کہ مجھے اسے مار دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اس گاؤں میں اب تک کئی موتیں ہو چکی ہیں اور وہ سب اموات کچھ اس طرح ہوئی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور شادی کی پہلی رات ہی وہ سب مر گئے اور سب کے پاس سے ایک ایک پائل ملی ہے۔ اس کا مطلب وہ پائل تحفے میں دیتی ہے اور شادی کی پہلی رات جب دلہا اپنی دلہن کو وہ پائل پہناتا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے، اور پہنچ جاتی ہے تو سب کو مار ڈالتی ہے۔ اب کیا حل ہے اس کا بتائیے؟ اگر آپ اسے نہیں مار سکے تو مجھے بتائیے، میں اسے مار دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کا کوئی بھی دیا پاچا کرے۔ وہ عامل کہنے لگے، عمل تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، اپنی اور اپنی بیوی کی زندگی پیاری ہے۔ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن خیال رکھنا وہ ہمیں یہ عمل نہیں کرنے دے گی، کیونکہ پہلے بھی وہ مجھے ناکام کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے طاقتیں استعمال کر کے اس شیطان عورت کو ہٹانا چاہا تھا، لیکن وہ قید ہو گئی، مر نہیں سکی۔ پر اس بار آپ کو اسے مارنا ہوگا۔ کوشش کرتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ رات میں ہم ٹھیک 2 بجے اسی اسکول میں پہنچے۔ اتفاق سے آج بھی بارش ہی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس اسکول میں قدم رکھا، ہر طرف ایسا لگا زلزلہ آ گیا۔ پورا اسکول ہل رہا تھا۔ رک جاؤ، یہاں نہیں آ سکتے ہو، میں یہاں آنے والے کو مار دیتی ہوں۔ اگر تم نے میرے خلاف کوئی بھی کارروائی کی، اگر میرے خلاف کوئی بھی بات ہوئی، خیال رکھنا کہ تم ہی نہیں مرو گے بلکہ تمہارا پورا خاندان تباہ کر دوں گی۔ اب تک تو آرام سے بات کر رہی تھی، لیکن اب میں وہ کروں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا، اور یہ سب وہ مجھ سے کہہ رہی تھی۔ عامل نے کہا، اس کی باتوں پر دھیان نہیں دینا، چلے آؤ۔ ہم اندر چلے آئے اور زمین پر بیٹھ کر انہوں نے اپنا چلہ کاٹا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ عمل کرتے رہے، لیکن وہ عورت میرے پیچھے پڑ چکی تھی۔ کبھی میرا گلا دباتی، کبھی زور سے پٹخ دیتی۔ عامل نے کہا تھا کہ تمہیں میں حصار میں نہیں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ اگر تمہیں حصار میں رکھا تو وہ اتنی آسانی سے قید نہیں ہوگی، تمہیں کوئی نہ کوئی چال تو چلنی ہی ہوگی۔ پھر جب اس نے غصے میں آ کر مجھے زمین پر پٹکا تو میں نے اس سے کہا، کیا چاہتی ہو؟ تم سے شادی؟ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا تم سے وعدہ کرنا ہے اور تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ ہاں کہو، تمہاری ہر شرط مانوں گی کہ تم میری بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ ٹھیک ہے، میرے گھر والوں کو بھی مان لیا، لیکن تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ عامر صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو کہے وہی کرنا۔ میں نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ وہ بہت خوش تھی۔ یہاں پر عامر صاحب اپنا عمل کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، اس بوڑھے کو روک دو، کیونکہ اس کا عمل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ میں نے وہ طاقتور علم حاصل کیا ہے جس کے آگے تمہارا روحانی علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شیطان کی پجارن ہوں میں، اسی وجہ سے میں بہت طاقتور ہوں۔ تم دونوں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے اسے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، اب میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ کب شادی کرنا چاہتی ہو؟ آج کی ہی رات؟ تو کیسے؟ ہمارے ہاں تو نکاح ہوتا ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں۔ اندر ایک بہت بڑا سا بت رکھا ہوا ہے، وہاں جا کر میں اس کی پوجا کروں گی، اسی کے آگے تم مجھے سندور لگا دینا، ہماری شادی ہو جائے گی۔ یعنی وہ ہندو تھی، مسلمان نہیں۔ افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، چلو اندر۔ عامر صاحب نے مجھے اشارہ کیا، جاؤ اور اللہ کا نام لیتے رہنا، میں یہاں پر عمل کرتا رہوں گا۔ میں نے اس کا دھیان ہٹا دیا تھا۔ اس کا دھیان اب عامر صاحب کی طرف نہیں تھا۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ اندر جا کر واقعی مجھے پتہ چلا کہ وہ تو بہت ہی بڑی سی جگہ ہے۔ ایسا لگ رہا تھا میں کھلے میدان میں ہوں، جبکہ وہ ایک اسکول کا کمرہ تھا۔ ادھر ایک بہت بڑا سا بت تھا۔ میں نے اسے کہا، یہ تمہارا شیطان ہے؟ ہاں، میں اسی کی پجارن ہوں، اسی کو مانتی ہوں، اور اب اسی کے سامنے ہماری شادی ہوگی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں اللہ کا نام لے رہا تھا اور آیت الکرسی آرام آرام سے پڑھ رہا تھا، جس سے اسے تھوڑی دیر کے لیے جھٹکے ضرور لگتے کہ وہ پیچھے ہٹتی، پھر کہتی، کیا کر رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر رہا، چلو بندوبست کرو، میں یہیں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر وہ آدھی رات تک اس بت کی عبادت کرتی رہی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ باہر عامر صاحب اپنے عمل کو کرنے میں محو تھے کہ اسی وقت اس نے کہا، میری عبادت ہو چکی ہے، چلو اب مجھے سندور لگاؤ اور ہم آگ کے گرد 7 چکر لگائیں گے۔ یہاں پر میں
تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ عامر صاحب نے کیا اب تک کچھ نہیں کیا؟ یہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اور اب اگر اس نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا؟ میری بیوی کا کیا ہوگا؟ اس نے مجھے قریب بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے قریب آیا۔ اس نے کہا، ڈرو نہیں، دیکھو میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارا بہت خیال رکھوں گی، تمہاری بیوی بھی اتنا خیال نہیں رکھ سکے گی، میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ۔ مجھے عامر صاحب نے کہا تھا، جیسے ہی وہ سندور کو اٹھانے کے لیے کہے، تم اس پر میرا دیا ہوا یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک دینا، اس کی مانگ میں آگ لگ جائے گی، اور آگ جب اس کی مانگ میں لگی تو پورے جسم کو آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جیسے ہی میں نے اس سندور کو اٹھایا، خاموشی کے ساتھ اس پر پھونک مار دی۔ وظیفہ ہو چکا تھا۔ میرا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جیسے ہی میں نے اس کی مانگ میں وہ سندور لگایا، اس کے منہ پر آگ لگ گئی، اس کا پورا چہرہ آگ سے جل رہا تھا۔ وہ چیخنے لگی، یہ تم نے کیا کیا؟ سندور میں کیا ملا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، تم نے تو کہا تھا کہ سندور مجھے لگا دو، میں نے اٹھا کر لگا دیا، تمہارے شیطان نے کچھ کیا ہوگا۔ نہیں، میرا آقا کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ سب تمہاری چال ہے۔ باہر بیٹھا ہوا وہ عامل، ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی، اس کے آدھے جسم میں آگ لگ گئی تھی۔ عامل صاحب اپنا عمل کر رہے تھے، بس صبح ہونے ہی والی تھی کہ انہوں نے اپنے عمل کو مکمل کر لیا اور اس کے پورے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ ڈھیر بن چکی تھی راکھ کا۔ عامر صاحب نے کہا، اس کی راکھ کو اکٹھا کرو اور کسی بھی دریا میں بہا دو، کیونکہ اس سے یہ قابو میں رہے گی، ورنہ پھر سے یہ پیدا ہو سکتی ہے، پھر سے یہ یہاں پر آ سکتی ہے، کیونکہ یہ جنات مکمل طور پر مرنے والے نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مر گئے ہیں، لیکن ان کا شیطان ان پر بہت بڑا عمل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر سے لوٹ آتے ہیں۔ میں نے اس کی راکھ کو اکٹھا کیا اور قریب ہی ایک دریا میں بہا دیا۔ سکون کا سانس میں لے رہا تھا۔ عامر صاحب نے کہا، دیکھو کبھی بھی اگر تمہیں راستے میں کوئی پائل نظر آئے تو اس کو نہیں لینا، ورنہ وہ پھر سے لوٹ آئے گی۔ وہ جا چکے تھے اور میں بھی اپنے گھر آ گیا۔ میری بیوی نے کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پوری رات آپ کہاں تھے؟ کہیں نہیں، کوئی دوست مل گیا تھا، گپ شپ میں رات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اتنا تھک چکا تھا کہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں سکون کا سانس لے رہا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، ایک خبیث جنزادی سے میری اور میری بیوی کی جان چھوٹی۔ ابھی میں نیند میں مکمل طور پر ڈوبا نہیں تھا کہ میری بیوی میرے پاس آئی اور کہا، وہ پائل کہاں گئی جو میں نے رکھی ہوئی تھی کہ میں بعد میں پہن لوں گی جب آپ کی اجازت ہوگی؟ مجھے نہیں پتا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ اگر میں سچ بتا دیتا تو وہ تو ڈر جاتی، اور ایسا میں ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔